رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عظمتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت سے ہم نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس حدیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین۔ غیبت کے عنوان سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت ایسی راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی روزانہ کی بنیاد پر کئی ایک مرتبہ غیبت کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہم ایسے بول جاتے ہیں جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہوتے، لیکن دراصل وہ غیبت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، طویل قد کی خاتون تھی۔ آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ مسئلہ پیش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی حاجت روائی فرمائی، وہ چلی گئی۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ھذہ طویلۃ القامہ، یہ تو بڑی لمبے قد کی عورت تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ الفظی الغیبہ، یہ غیبت کے الفاظ ہیں، اپنے منہ سے گوشت کا ٹکڑا باہر نکالو۔ تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے، آپ نے تھوک کیا تو منہ سے خون نکلا، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا مضحکہ تھا، وہ تو واقعتاً لمبے قد کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے ایسے عمل کا ذکر کیا جو اس کے لیے بہت زیادہ قبیح ہے، ایسا وصف جو اس کے لیے قبیح ہے، اور تو نے اس چیز کا ذکر کیا جو اس کے اندر واقعتاً پایا جا رہا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی تو یہ غیبت نہ ہوتی، بلکہ یہ بہتان ہوتا، اور بہتان کی سزا جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس روایت سے، اس حدیث پاک سے جی آپ میں سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، کسی کو یہ کہہ دیا کہ فلاں کے تو کپڑے ہی میلے رہتے ہیں، اکثر کسی کی غیر موجودگی میں یہ کہہ دیا کہ فلاں تو اتنا کھاتا ہے، فلاں تو اس طرح ہے، فلاں تو اس طرح ہے، یہ بھی غیبت کے الفاظ ہیں۔ اور غیبت جو ہے وہ آپ نے سنا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر جرم ہے، اور غیبت جو ہے وہ بدکاری کرنے سے بھی برا عمل ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط سالی، لوگ پریشان تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا، فرمایا ایک میدان میں جمع ہو کر ہم نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط سالی آ گئی ہو، تو بارش کو طلب کرنے کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔
نماز استسقاء پڑھی گئی، پنڈال کے اندر جمع ہو کر دعائیں کی گئیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں برس رہی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بارش نہیں برس رہی۔ تیسرا دن گزرا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے مالک و خالق اللہ، یہ ساری قوم تیرے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی ہے، میں اللہ کا نبی تیرا برگزیدہ بندہ تیرا کلیم دعا کر رہا ہوں، بارش نہیں برس رہی۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے کلیم، ہم اس قوم کی دعا کیسے قبول کر لیں جس قوم کے اندر غیبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس قوم کے اندر چغل خور موجود ہوں، ہم اس قوم کی دعا کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، اے خالق پھر مجھے آگاہی دے، وہ کون سا آدمی ہے جو چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے مجمع سے باہر نکال دیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں خود تو چغل خوری اور غیبت سے منع کر رہا ہوں، میں خود چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں خود منع کر رہا ہوں کہ چغل خوروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں کہ فلاں بندہ ہے چغل خور، اس کو باہر نکالیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سارے اجتماعی طور پر اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ کی اپنے گناہوں پر، اور پکی سچی توبہ کی۔ تو کعب الاحبار کے اندر آتا ہے کہ جب توبہ کر کے وہ فارغ ہوئے، دعا مانگ کے فارغ ابھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے باران رحمت برسانا شروع فرما دی۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے، ایک تو غیبت کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ غیبت جو آدمی کرتا ہے اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ اس سے صرف وہ اکیلا محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اکیلے پہ جرم کا ارتکاب اور اس پہ سزا نہیں آتی، بلکہ اجتماعی طور پہ وہ دیگر افراد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کے شمار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت کو چھوڑ کر اپنی ایسی عمدہ صفات اپنائیں، ایسی صفات اپنائیں جس کے ساتھ معاشرے کی تشکیل ہو، معاشرے کے لیے امن اور سکون کو فارورڈ کرانے کے لیے کافی کارآمد ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ذمیمہ صفات سے محفوظ رہ کر ایسی عمدہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی بھی رضا شامل ہو اور اللہ کے رسول کی بھی رضا شامل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔